بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جلال، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا تھا اور تہہ خانے میں پھینک دیا تھا، لیکن وہ زندہ ہے۔ ہاں، اب مجھے تمہاری عقل پر شبہ ہوگا۔ میں اسے اپنے ساتھ یہاں لے آئی ہوں۔ کیا آپ آ کر اسے دیکھنا اور اس کی باتیں سننا پسند کریں گے؟ ہمیں اس کے ذریعے سائمن دی گریٹ کے گروہ کے متعلق بہت سی معلومات فراہم ہو سکتی ہیں۔ زرینہ، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے اسے وہاں لا کر غلطی نہیں کی؟ تمہارا تعاقب نہیں کیا گیا ہے؟ کیا تم سائمن دی گریٹ اور مائیکل شوف کو نادان بچہ سمجھتی ہو؟ آپ سب اسے تسلیم کرتے ہیں کہ میری چار آنکھیں ہیں، میں آگے دیکھتی ہوں مگر پیچھے کی خبر رکھتی ہوں۔ یقین سے کہتی ہوں کہ ہمارا تعاقب نہیں کیا گیا ہے۔ یہ بابر جلال جو ہمارے ساتھ آیا ہے، اس کی یادداشت گم ہو چکی ہے۔ یہ ایک دلچسپ کیس ہے، آپ فوراً آ جائیں تاکہ اس سے گفتگو کرنے کے بعد آپ مطمئن ہو سکیں۔ اچھی بات ہے، آ رہا ہوں، اوور اینڈ آل۔ ان کا رابطہ ختم ہو گیا۔ اب مجھے کم کریزی کے دماغ میں پہنچنا چاہیے تھا، لیکن میں نے زرینہ کے ذریعے معلوم کر چکا تھا کہ وہ یوگا کا ماہر ہے۔ میری سوچ کی لہریں اس کے دماغ سے ٹکرا کر واپس آ جاتی، یوں شک و شبے کی ابتدا ہو جاتی ہے کہ فرہاد ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب تک وہ مطمئن تھے، مختلف ممالک میں مجھے تلاش کیا جا رہا تھا، میری مصروفیات کے بارے میں معلوم کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی، لیکن انہیں صرف رسونتی، سونیا، آلا بی بی اور مرجانہ وغیرہ کے متعلق معلوم تھا، کیونکہ وہ وادی میں تھے اور میں نے آج تک وادی کا رخ نہیں کیا تھا، نہ ہی کسی کو بتایا تھا کہ میں کس جگہ ہوں اور کس طرح جگہ تبدیل کرتا رہتا ہوں۔ ایک ملازم میرے لیے چائے اور ناشتے کی ٹرالی لے آیا۔ وہ چاہتے تھے میں کھانے پینے میں کچھ وقت گزاروں تاکہ اس وقت تک ان کا سرگنا کم کریزی پہنچ جائے۔ مجھے ان کی یہ خواہش پوری کرنے میں کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ دونوں باڈی بلڈر کوٹھی کی چھت پر چلے گئے تھے اور چاروں طرف نظریں دوڑا رہے تھے۔ یہ یقین کرنا چاہتے تھے کہ زرینہ اور کبیر داس کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک کوئی اور تو نہیں آیا ہے، اور نہ ہی مجھے ان کی مخالف پارٹی نے چارے کے طور پر پیش کیا ہے۔ زرینہ ایک قد آدم آئینے کے سامنے بن سور رہی تھی، میرے لیے قیامت بننا چاہتی تھی۔ اس کے دماغ میں یہ بات تھی کہ مجھ سے اور بہت کچھ اگلوانے کے لیے اپنے حسن اور اپنی اداؤں سے کام لینا چاہیے۔ کرمداد اسے ایک ٹک دیکھ رہا تھا اور یوں منہ چلا رہا تھا جیسے بے خیالی میں جگالی کر رہا ہو۔ ریحانہ مطمئن تھی، زرینہ کی مرضی کے خلاف کوئی اس کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ وہ صرف اپنے مقصد کے لیے کسی کے قریب آتی تھی، قریب آ کر بھی اتنا فاصلہ رکھتی تھی کہ شکار تڑپتا رہ جاتا تھا اور اس کے ہر اشارے پر ناچتا رہتا تھا۔ جو سوال کیا جاتا اس کا جواب دیتا تھا، جو حکم دیا جاتا اس کی تعمیل کرتا تھا۔ زرینہ کو اپنے شکار سے کھیلنے کا ایسا تجربہ تھا جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی دونوں باڈی گارڈ باہر گئے۔ انہوں نے کم کریزی کا استقبال کیا، اسے ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ میں انہیں دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اجنبی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بیر داس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا، مسٹر بابر، یہ ہمارے باس مسٹر کم کریزی ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ حیرانی سے میرا منہ تاک رہا تھا، یقیناً سوچ رہا ہوگا کہ جو مر چکا ہے وہ نظروں کے سامنے زندہ کس طرح نظر آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کے ہاں مسافہ کرنے کا دستور نہیں ہے؟ اس نے چونک کر ہاتھ بڑھایا، گرم جوشی سے مسافہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا واقعی آپ مسٹر بابر ہیں؟ میں نے کہا، اپنی داستان کا کچھ حصہ مسٹر کبیر کو سنا چکا ہوں، میں فردن کیا بتاؤں کہ میرے ساتھ کیسے حالات پیش آ رہے ہیں۔ کم کریزی نے کہا، آرام سے بیٹھو، صرف ایک بار تفصیل سے اپنے بارے میں بتاؤ، اس کے بعد تم سے کوئی تمہاری داستان نہیں سنے گا۔ بہتر ہوگا کہ ہم تمہاری باتوں کو ریکارڈ کر لیں تاکہ جو بھی تمہارے بارے میں پوچھے ہم وہی کیسٹ اسے سنا دیا کریں۔ کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ جی بہتر ہے، میں نے رٹے ہوئے سبق کی طرح اپنی روایات سناتے سناتے تھک گیا ہوں۔ ہم الگ الگ صوفوں پر بیٹھ گئے، میرے سامنے ایک ٹیپ ریکارڈر لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسے آن کرتے ہی کم کریزی نے سوال کیا، تمہیں کب پتا چلا کہ یادداشت گم ہو
گئی ہے اور تم اس دنیا میں بالکل اجنبی ہو، حتیٰ کہ اپنے آپ کو پہچاننا بھی بھول گئے ہو۔ میں زرینہ کے دماغ سے معلوم کر چکا تھا اب سے 1 ہفتہ پہلے اس نے بابر کو ہلاک کیا تھا اور اسے تہہ خانے میں پھینکوا دیا تھا۔ اسی کے مطابق میں نے کہا، جب میں نے آنکھیں کھول کر خود کو اجنبی محسوس کیا اور مجھے کوئی بات یاد نہیں آ رہی تھی تو میرے ایک اجنبی میزبان سے معلوم ہوا۔ وہ اتوار کا دن تھا، جولائی کی 10 تاریخ تھی۔ میزبان کہہ رہا تھا کہ مجھ پر بڑے مظالم ڈھائے گئے ہیں، مجھے ایسی اذیتیں پہنچائی گئی ہیں جن کا کوئی نشان جسم پر نہیں ملتا، لیکن اندرونی چوٹیں ہیں۔ وہ میرا علاج کر رہا تھا۔ اس کی باتوں سے اور اس کے حسن سلوک سے پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر ہے۔ کم کریزی نے سوال کیا کہ تم اس ڈاکٹر کے ہاں کیسے پہنچ گئے تھے؟ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے کہا نا، جب میں نے آنکھ کھولی اور خود کو اجنبی محسوس کیا تو میں اس ڈاکٹر کے مکان میں تھا۔ اتنے میں زرینہ آ گئی، سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ میرے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی، میں سمٹ کر ایک طرف ہو گیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ میں نے دوسرے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم وہاں بیٹھو۔ یہاں بیٹھوں تو کیا حرج ہے؟ میں اسی لیے آمنہ کے پاس سے بھاگ کر آیا ہوں، وہ بھی مجھ سے فری ہونا چاہتی ہے۔ میں نے اس حد تک تسلیم کر لیا کہ شاید اس کا شوہر ہو سکتا ہوں، لیکن جب تک تصدیق نہ ہو میں اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ میرے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ عورتوں سے دور رہنا چاہیے۔ وہ میرے قریب جھک کر سرگوشی میں بولی، لیکن میں صرف عورت نہیں، آگ بھی ہوں، پانی بھی ہوں۔ جلنا چاہو گے جلاؤں گی، بجھنا چاہو گے بجھاؤں گی، مرنا چاہو گے تو میں نے کبھی مرنے والوں کو بھی مایوس نہیں کیا ہے، بڑی محبت سے ابدی نیند سلا دیتی ہوں۔ میں ذرا اور سمٹ گیا اور اس سے ذرا اور دور ہو گیا۔ کیم کریزی نے کہا، زرینہ سوال کرو۔ وہ سوال کیا کرتی، اندر ہی اندر جو جلا رہی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھنے والے اپنا دل ہار جاتے تھے، کل مرنے والے آج مرنے کو تیار ہو جاتے تھے، لیکن میں اس سے کترا رہا تھا۔ بہرحال اس نے کیم کریزی کے کہنے کے مطابق سوال کیا، جب تم اپنے میزبان ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو تمہارا حلیہ کیا تھا، لباس کیا تھا؟ میں یہ سب اس کے ہی دماغ سے معلوم کر چکا تھا۔ میں نے جواب دیا، میں نے نیلی پتلون اور نیلی دھاری دار قمیض پہنی ہوئی تھی اور وہ جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی، لباس میلا ہو گیا تھا۔ زرینہ نے شدید حیران ہو کر کہا، مسٹر کم، بالکل اسی لباس کا ذکر ہے جو بابر اس وقت پہنے ہوئے تھا۔ پھر وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولی، اچھا یہ بتاؤ، تمہارے میزبان ڈاکٹر نے تمہارے متعلق کیا رائے قائم کی؟ میں نے ذرا سوچنے کی ایکٹنگ کی، پھر کہا، وہ کہتا تھا جو لوگ مجھے اس کے دروازے کے سامنے پھینک کر گئے ہیں وہ مجھے کسی قبرستان سے اٹھا کر لائے تھے۔ کیم کریزی نے چونک کر پوچھا، اس نے یہ رائے کیسے قائم کی؟ وہ کہتا تھا میری جیب سے ایک ہڈی کا ٹکڑا نکلا ہے، وہ انسانی ہڈی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے میں کسی ٹوٹی ہوئی قبر میں پڑا ہوا تھا۔ پھر وہاں سے لانے والے مجھے ڈاکٹر کے دروازے پر شاید اس لیے پہنچا گئے کہ وہ انسانی ہمدردی رکھتے تھے، لیکن کسی قانونی معاملات میں ملوث نہیں ہونا چاہتے تھے۔ زرینہ اور کیم کریزی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس وقت زرینہ کا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہی بابر ہے، یہی بابر ہے جس تہہ خانے میں اسے پھینکا گیا تھا۔ وہاں کتنے ہی ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ ایسے لوگوں کو بھی تہہ خانے میں پھینک دیا جاتا تھا جو پوری طرح مرتے نہیں تھے لیکن وہاں پہنچ کر مر جاتے تھے۔ انہیں ہڈیوں کے ڈھانچوں میں سے کسی ہڈی کا ٹکڑا بابر کی جیب میں جانے کیسے چلا گیا ہو؟ وہ پریشان ہو کر سوچ رہی تھی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح تہہ خانے سے نکل آیا جبکہ وہاں سے کوئی نکل نہیں سکتا تھا، اور یہ سوال وہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتی تھی کیونکہ میری یادداشت گم ہو چکی تھی اور میں خود نہیں جانتا تھا کہ کبھی یادداشت واپس آ جانے کی ایکٹنگ کروں گا اور بابر کے ماضی کو سمجھ لینے کا اظہار کروں گا تو اس سوال کا جواب کیسے دوں گا جبکہ وہاں سے کوئی نکل نہیں سکتا تھا۔ فی الحال میں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ بحیثیت بابر میری یادداشت کبھی واپس ہی نہیں آئے گی اور نہ ہی میں اس سوال کا جواب دوں گا۔ کیم کریزی نے پوچھا، ہم کیسے یقین کریں کہ تمہاری یادداشت گم ہو چکی ہے؟ آپ یقین کیوں کریں گے اور کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کیوں میری ذات میں دلچسپی لے رہے ہیں؟ تم اسپتال سے اس لیے بھاگ کر آئے ہو کہ طبی معائنے سے شاید تمہارا فراڈ ثابت ہو جائے۔ ڈاکٹر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری یادداشت گم نہیں ہوئی ہے، وہ ایک نہیں 1000 بار طبی معائنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جس انداز میں وہ چاہتے ہیں اس انداز میں نہیں۔ انہوں نے کیا انداز اختیار کیا تھا؟ پہلے تو آمنہ میرے پیچھے پڑی رہی، پھر انہوں نے آمنہ کو کسی اور ڈیوٹی پر لگا دیا اور میری جگہ میرے ساتھ گلزاری بیگم کو اسپتال بھیج دیا۔ گلزاری بیگم کا نام سنتے ہی کیم کریزی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا وہ تمہارے ساتھ اسپتال آئی تھی؟ آئی تھی نہیں، اب بھی وہیں ہوگی اور مجھے تلاش کر رہی ہوگی۔ کیا تم ہمیں ان سب کے متعلق بتا سکتے ہو؟ میں جن لوگوں کے ساتھ پیرس سے آیا ہوں اور جن کے نام وغیرہ معلوم ہے میں ان کے متعلق بتا سکتا ہوں، مجھے بتانے میں کیا حرج ہے؟ وہ کون سے میرے سگے ہوتے ہیں؟ میں نے ان تمام افراد کے نام بتائے جو پیرس سے ہمارے ساتھ
طیارے میں آئے تھے، پھر کچھ پنجاب چلے گئے تھے اور کچھ سرحد کی طرف۔ وہ لوگ بڑی توجہ سے میری باتیں سن رہے تھے، انہیں یقین ہوتا جا رہا تھا کہ میری یادداشت گم ہو گئی ہے۔ اگر میں بابر کی حیثیت سے خود کو پہچانتا تو آمنہ کی خاطر اس گروہ کے راز کو کبھی ان پر فاش نہ کرتا اور ان کے ایک ایک آدمی کی رپورٹ نہ سناتا۔ صرف رپورٹ ہی کی بات نہیں تھی، بلکہ مائیکل شوف نے میرے سامنے آمنہ کو، گلزاری بیگم کو، مجھ کو اور دوسروں کو جس اہم مشن پر بھیجا تھا، میں نے اس اہم مشن کی تفصیل بھی بیان کر دی تھی۔ ایسے میں وہ مجھ پر ایسے شبہ کر سکتے تھے کہ میں فراڈ کر رہا ہوں۔ کم کریزی نے کہا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے تم پر اعتماد نہیں کیا، واقعی تم یادداشت کھو چکے ہو۔ اب ہمیں سچ سچ بتاؤ، اسپتال سے کیوں چلے آئے؟ کیا چاہتے ہو؟ میں خود نہیں سمجھ سکتا کہ کیا چاہتا ہوں، گھبرا جاتا ہوں تو اٹھ کر کہیں چل دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح میری یادداشت واپس آ جائے، میں اپنے آپ کو پہچاننے لگوں۔ اس کا تو یہی طریقہ تھا، تم اسپتال میں رہتے۔ میں نہیں رہ سکتا، میں بتا چکا ہوں کہ عورتوں سے گھبراتا ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری ایک بیوی اس دنیا میں کہیں ہے اور میرے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، وہ سب میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر میں کسی عورت کے قریب جاؤں گا اور اس کے دام میں پھنس جاؤں گا تو میری بیوی اور بچوں کا حق مارا جائے گا۔ میں جب تک اپنی پچھلی زندگی کو یاد نہیں کروں گا، اپنے متعلق وثوق سے نہیں سمجھوں گا کہ کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں، میرے بچے بیوی بچے ہیں یا نہیں، اس وقت تک میں کسی عورت کے قریب نہیں جا سکتا۔ اس لیے یہاں آتے ہی پہلے میں نے آمنہ سے نجات حاصل کی، اس کے بعد گلزاری بیگم کے پاس سے بھی بھاگ آیا۔ کم کریزی نے زرینہ کو اشارہ کیا، وہ میرے پاس سے اٹھ کر دوسرے صوفے کی طرف جاتے ہوئے بولی، میں بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گی، تمہاری خوشی ہماری خوشی ہے۔ کم کریزی نے کہا، ہم نہیں چاہتے کہ تم عورتوں کی وجہ سے گھبرا کر ہمارے پاس نہ رہو اور یہاں سے بھی بھاگ جاؤ۔ تمہیں یہاں پناہ ملے گی، ہم تمہارا علاج کرائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد تمہاری یادداشت واپس آ جائے۔ زرینہ کی سوچ کہہ رہی تھی، میں خوب سمجھتی ہوں کم کریزی کبھی اس کی یادداشت واپس آنے نہیں دے گا۔ اگر اس نے خود کو بابر کی حیثیت سے اور آمنہ کے شوہر کی حیثیت سے پہچان لیا تو یہ سائمن دی گریٹ کی طرف چلا جائے گا اور پھر ہمارے کام کا نہیں رہے گا۔ کریزی نے کہا، مسٹر بابر تم آمنہ کے پاس سے چلے آئے، یہ بہت اچھا کیا۔ وہ اچھی عورت نہیں ہے، ویسے اچھی فائٹر ہے، لیکن ابھی مجھ سے پالا نہیں پڑا ہے۔ اس دن میرے ہتھے چڑھ جائے گی، اس دن اپاہج بن کر رہ جائے گی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اس کے پیچھے زرینہ اور کرم داد بھی چلے گئے۔ ریحانہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی، مجھے یہ سن کر خوشی ہو رہی ہے کہ تم عورتوں سے دور بھاگتے ہو، لیکن ماں، بہن اور بیٹی بھی تو عورت ہوتی ہے۔ اگر میں تمہیں بھائی کہوں تو جب کوئی عورت مجھے بھائی کہتی ہے تو میں خوف سے لرز جاتا ہوں۔ اب سے پہلے میں نے جسے بھی بہن بنایا، دشمنوں نے اس کے ذریعے مجھے کمزور بنانے کی کوشش کی۔ وہ بیچاری بہنیں میری وجہ سے بے موت ماری گئیں۔ راولپنڈی میں ایک بہن ریحانہ تھی جس کا انجام میں دیکھ چکا تھا۔ میرے سامنے یہ دوسری ریحانہ بہن آئی تھی جسے دوبارہ میرے لیے جنم لیا ہو اور مجھ سے کہہ رہی ہو کہ مجھے بھی پھر بہن بنا لو۔ میں پھر تمہارے لیے جان دینے آئی ہوں۔ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں تمہیں بہن نہیں بنا سکتا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ بہن اور بھائی کا رشتہ تو بڑا مقدس ہوتا ہے اور تم اس سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ اس لیے کہ انکار کر رہا ہوں کہ ایک غیرت مند بھائی اپنی بہن کو ایسے ماحول میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں پہلے جن لوگوں کے ساتھ تھا وہ بھی غلط لوگ تھے اور یہ بھی غلط رنگ لگ رہے ہیں۔ ایک باڈی بلڈر نے گرا کر کہا، کیا بکواس کر رہے ہو، منہ توڑ دوں گا۔ میں چاہتا تو عملی طور پر اسے منہ توڑ جواب دے سکتا تھا، لیکن جب انہیں آپس میں لڑانا ہی بہتر تھا تو مجھے خود ہاتھ پاؤں چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے ریحانہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جسے تم بھائی بنانا چاہتی ہو اس کا منہ توڑا جا رہا ہے۔ ریحانہ نے گور کر اس باڈی بلڈر کو دیکھا، پھر کہا، تم اپنی گرم مزاجی سے باز نہیں آؤ گے۔ میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہم سب کی توہین کر رہا ہے، میں اسے جواب دے رہا ہوں۔ تم ایک کمزور آدمی کو چیلنج کر رہے ہو، اگر چیلنج کرنا ہی ہے تو کرم داد کو کرو۔ تم کیا سمجھتی ہو، کیا میں کرم داد سے دبتا ہوں؟ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہتا، لیکن میں نے اس کی زبان سے گالی نکلوا دی۔ ریحانہ ایک دم سے اچھل کر کھڑی ہو گئی، چیخ کر بولی، کرم داد ادھر آؤ، دیکھو اس نے تمہیں کتنی گندی گالی دی ہے، یہ میری توہین کر رہا ہے۔ اس کے بولتے بولتے کرم داد دوڑتا ہوا پہنچ گیا۔ پھر اس نے گرا کر پوچھا، کیا بات ہے، کون گالی دے رہا ہے، کس نے تمہاری توہین کی ہے؟ میں نے کہا، یہ ریحانہ مجھے بھائی بنانا چاہتی ہے، یہ پہلوان کہہ رہا ہے کہ منہ توڑ دے گا، پتہ نہیں کرم داد کس کا نام ہے، اس نے اس بیچاری کو بھی گندی گالی دی ہے۔ میری بات ختم ہوتے ہی اس نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی تھی، فضا میں اڑتا ہوا گیا تھا اور باڈی بلڈر کے سینے پر ایک لات ماری تھی۔ وہ لات کھا کر پیچھے گیا، شاید اپنے پاؤں پر کھڑا رہتا
लेकिन एक तपाई से टकरा कर गिर पड़ा। फौरन ही उठकर इसने जवाबी हमला करना चाहा। करमदाद ने इससे पहले ही इस पर ताबड़तोड़ कराटे के हमले किए। बॉडी बिल्डर मार खा रहा था और संभलने की कोशिश कर रहा था। जब वो अपनी कोशिश में कामयाब हुआ तो इसने भी जवाबी हमले किए, वो भी जबरदस्त था। फिर किम क्रेजी के डांटने की आवाज सुनाई दी। ये क्या हो रहा है? रुक जाओ, मैं कहता हूँ फौरन हाथ रोक लो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो दोनों अपनी अपनी जगह रुक गए। करमदाद किसी की दौस में आने वाला नहीं था, लेकिन किम क्रेजी इनका सरगना था और टीटी सेंटर में ये अच्छी तरह समझा दिया गया था कि सरगना ख्वाह मजाज के खिलाफ हुक्म दे, इस पर अमल करना होगा। लिहाजा वो हुक्म के मुताबिक रुक तो गया, मगर झुंझला कर बोला, इसने मुझे ख्वाह मुख्वाह गंदी गाली दी है, ये मेरी बीवी को चैलेंज कर किया है। अभी इंसाफ किया जाए वरना मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किम क्रेजी ने घूर कर बॉडी बिल्डर को देखा, फिर पूछा, क्या तुमने गाली दी थी? मुझे गुस्सा आ गया था, मुंह से बेइख्तियार गाली निकल गई। तुम्हारी सजा ये है कि चुपचाप खड़े रहो, करमदाद तुम्हारी पिटाई करेगा। वो सर झुकाकर और हाथ बांध कर खड़ा हो गया। करमदाद ने झुंझलाकर पांव पटकते हुए कहा, मिस्टर किम क्रेजी, क्या तुम मुझे बुज़दिल समझते हो? मैं ललकारने वालों की जुबान खींच लेता हूँ, गर्दन तोड़ देता हूँ। ये तो सर झुकाए खड़ा है। अगर ये अपनी गलती का एतराफ कर रहा है और इसने तुम्हारे सामने सर झुका लिया है तो माफ कर देना चाहिए। करमदाद ने क्रेजी की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, यू मिस्टर क्रेजी, तुम्हारे मास्टर की ने एक बुनियादी बात समझाई है कि दुश्मन को कितना ही सर झुका ले मासूम बन जाए, अपनी कमजोरी का एतराफ करे, लेकिन इसे कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। वही वक्ती तौर पर कमजोर होने वाला दुश्मन बाद में ताकत हासिल करके खतरा बन सकता है। मैं टीटी सेंटर से जो कुछ सीख कर निकला हूँ, तुम इसके बरअक्स मुझे सिखा रहे हो। कभी कभी मसलहतन असूल के खिलाफ चलना पड़ता है ताकि दोस्ती कायम रहे। अगर ये आइंदा तुम्हारा दुश्मन बनेगा या कभी तुम्हारे लिए गाली निकालेगा तो मेरी तरफ से खुली छुट्टी है। तुम इसे मार डालना या खुद मर जाना, मुझे इसकी परवाह नहीं होगी। रेहाना ने करमदाद के करीब आकर इसके बाजू को थाम कर कहा, हमें अपने लीडर की बात मान लेनी चाहिए। गुस्सा थूक दो, ये आइंदा गाली देगा तो इसके मुंह पर थूक देना। मामला रफा दफा कर दिया गया। किम क्रेजी और जरीना वगैरह फिर दूसरे कमरे में चले गए। करमदाद भी इनके साथ था। वो इस मसले पर बहस कर रहे थे कि बाबर को किस तरह अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। किम क्रेजी कह रहा था, इसे फिर साइमन दी ग्रेट के ग्रोह में भेज दिया जाए। वहाँ पहुंचकर ये हमारे लिए जासूसी करता रहेगा और इनके साथ मिलजुल कर रहेगा। करमदाद और जरीना ने पूछा, इस बात की क्या जमानत है कि वहाँ जाने के बाद ये हमारे लिए काम करता रहेगा? अव्वल तो ये किसी तरह हमारे काबू में नहीं रहेगा। जब इसकी याददाश्त वापस आएगी तो हमारे हाथ बिल्कुल नहीं आएगा। कबीर दास ने कहा, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन ये अपने आप को भूल चुका है। अपनी किसी कमजोरी को क्या याद रखेगा? अलबत्ता कोई ऐसी तदबीर सोची जाए कि ये हमारा मोहताज बन जाए, हमारे सहारे के बगैर एक कदम न चल सके, तब ये हमारे अहकामात की तामील करेगा। वो सब बारी बारी बोल रहे थे, अपने अपने तौर पर मशवरे दे रहे थे। किम क्रेजी गहरी सोच में डूबा हुआ था। फिर इसने कहा, एक तदबीर जहन में है। बाबर की बातों से पता चलता है कि इसे अपनी बीवी और बच्चों से बहुत मोहब्बत है। हालांकि बीवी आमना ही है जैसा कि हमें मालूम है। हो सकता है हमारी मालूमात गलत हो, आमना से पहले भी इसकी बीवी और बच्चे हों। अगर ऐसा है तो हमें इसकी नफ्सियात से खेलना होगा। हमें ये साबित करना होगा कि वाकई इसकी बीवी और 2-4 बच्चे हैं जो इसकी गुमशुदगी से परेशान है। अगर वो बीवी बच्चे अचानक इसे मिल जाएं तो ये इनमें घुल मिल जाएगा, इन्हें दिल की गहराइयों से अपनाएगा। फिर हम इन बीवी बच्चों को इसकी कमजोरी बना सकेंगे। जरीना ने कहा, ये तो लंबा खेल है। कोई लंबा खेल नहीं है, चुटकी बजाकर ये काम हो जाएगा। हम इसे बाहर ले चलेंगे, सैर कराएंगे और वहीं अचानक बीवी बच्चे मिल जाएंगे। हमें ये देखना होगा कि हमारे सिंडिकेट में ऐसी कौन औरत है जिसके 2-4 बच्चे हों। क्रेजी ने कहा, हमारी सी क्लास में ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो फैमिली लाइफ गुजार रही हैं, जिनके शौहर भी हैं और बच्चे भी। दहशत गर्दों की तंजीम में हर तरह के, हर मजाज के और हर तबके के लोग होते हैं। ऐसी तंजीम की ए क्लासों में किम क्रेजी जैसे ऊंचे दर्जे के अफराद होते हैं जो दौलतमंद, बासलाहियत और वसी ज़राए के मालिक होते हैं। बी क्लास में करमदाद, रेहाना, जरीना और कबीर दास जैसे अफराद होते हैं। इनकी खासियत ये होती है कि ये ऑलराउंडर यानी हर फन मौला होते हैं। ये ए क्लास भी माने जाते हैं और सी क्लास का भी काम कर जाते हैं। किसी काम से पीछे नहीं हटते। जहाँ जहानत आजमाने की बात हो ये वहाँ जहानत आजमाते हैं, जहाँ लड़ने मरने की बात हो ये वहाँ मौत बनकर छा जाते हैं। बाहर हाल बात ये तय पा रही थी कि मेरे लिए फैमिली का इंतजाम किया जाए और फौरन ही किया जाए। कबीर दास ने कहा, हमारी सी टीम में एक ऐसी बंगाली फैमिली है जो यहाँ बरसों से आबाद है। वो बांग्लादेश
دیش بننے کے بعد وہاں نہیں گئے، پاکستان میں ہی اس لیے رہ گئے تھے کہ ہمارے سینٹر سے یہی حکم دیا گیا تھا۔ آج وہ خاندان ہمارے کام آ سکتا ہے۔ کریزی نے پوچھا، اس فیملی میں کوئی ایسی عورت ہے جو ہمارے کام آ سکے؟ عورت اور مرد دونوں ہی کام آتے رہیں گے۔ عورت کی عمر زیادہ ہے، اس کے جوان بچے ہیں، ایک جوان لڑکی ہے، بنگالی ہے، لیکن اس نے اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس سے ہمارا کام اس طرح بن سکتا ہے کہ آمنہ اور بابر بھی سابقہ مشرقی پاکستان سے نیپال گئے تھے، نیپال سے پیرس پہنچے تھے۔ وہ لڑکی آمنہ کا رول ادا کرے گی، اپنا نام آمنہ نہیں کچھ اور بتائے گی، اور یہ ہسٹری بیان کرے گی کہ اپنے شوہر بابر کے ساتھ سابقہ مشرقی پاکستان سے نکل کر نیپال آئی تھی، وہاں سے کراچی آ گئی تھی، وہاں رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک دن بابر اپنے ایک دولت مند دوست کے ساتھ پیرس چلا گیا، وہ اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی، اس کی طرف سے کوئی خط بھی نہیں آیا، کوئی خبر بھی نہیں ملی۔ اس وقت تک وہ اس کے ایک بچے کی ماں بن گئی تھی۔ زرینہ نے کہا، لیکن بابر کے دماغ میں تو یہ بات ہے کہ اس کے 2-4 بچے ہیں۔ دماغ میں ہونے سے کیا ہوتا ہے، اس کی یادداشت خود اس کے لیے قابل یقین نہیں۔ جب اس کی بیوی کہے گی کہ وہ اس کے ایک ہی بچے کی ماں ہے تو اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ کم کریزی نے تائید میں سر ہلا کر کہا، بنگالی فیملی میں چھوٹے بچے بھی ہوں گے، یعنی اتنے چھوٹے جن کی عمر زیادہ سے زیادہ 3 برس ہو۔ یہ کہا جائے کہ جب وہ بابر کے ساتھ بنگلہ دیش سے آ رہی تھی تب ماں بننے والی تھی، بابر سے بچھڑنے کے بعد ماں بن گئی، اس لیے بچہ اپنے باپ کو صورت شکل سے نہیں پہچانتا ہے۔ کرمداد نے کہا، لیکن وہ بچہ تو اسی بنگالی فیملی کا ہوگا، اس لڑکی کا بھائی ہوگا۔ ریحانہ نے کہا، یہ تو اور اچھی بات ہے، وہ بچہ اپنی بہن کو بہن ہی کہتا ہو اور اس کی بہن باہر کی بیوی کی حیثیت سے یہ بتائے گی کہ بچہ نانا نانی کے پاس پرورش پاتا رہا اور اپنی ماں کو بہن سمجھتا ہے۔ ماں باپ نے بھی اسے ماں کہنے سے نہیں دیا، ان کا خیال تھا کہ بابر نہیں آئے گا تو کہیں اس کی شادی کر دیں گے اور لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ ایک بچے کی ماں ہے۔ بعض خاندانوں میں اس قسم کے فراڈ ہوتے ہیں۔ بابر ہمارے اس ڈرامے کو حقیقت سمجھ کر قائل ہو جائے گا۔ اس پلاننگ سے سبھی متفق ہو گئے۔ کم کریزی نے حکم دیا، کبیر تم فوراً اس بنگالی فیملی کے ہاں جاؤ، اس لڑکی کے لیے بابر کے سلسلے میں تمام ضروری معلومات فراہم کرو۔ زرینہ تمہارے ساتھ جائے گی اور اس لڑکی کو مکمل معلومات اور اہم مشورے دے گی۔ کبیر اور زرینہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا چائے کی دوسری پیالی پی رہا تھا، وقت گزارنے کے لیے وہاں رکھے ہوئے انگریزی کے رسالے کھول کر ورق گردانی کرنے لگتا تھا اور اس طرح خیال خوانی کرتا جاتا تھا۔ زرینہ اور کبیر کے جانے کے بعد ان کا سرگنا کم کریزی میرے پاس آ گیا تھا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے مجھے مزید آزماتا جا رہا تھا، میری اسٹڈی کرتا جا رہا تھا کہ وہ مجھے کس حد تک اپنے کام کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ آخر اس نے ریسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے کہا، 9 بج رہے ہیں مسٹر بابر، کیا خیال ہے ہم کہیں باہر چلیں، کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں گے؟ چاندنی رات میں سمندر کے ساحل پر بڑا لطف آتا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی میں نے چونکنے کی ایکٹنگ کی، پھر خلا میں تکتے ہوئے بڑبڑانے لگا، چاندنی رات سمندر کا ساحل اور کم کریزی نے میری طرف جھکتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے؟ میں نے ایک ہاتھ سے اپنے سر کو تھام لیا، پھر کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے چاندنی رات کا اور سمندر کے ساحل کا میری زندگی سے گہرا تعلق ہو۔ وہ چٹکی بجا کر بولا، پھر تو ہم ضرور ساحل پر چلیں گے، ہو سکتا ہے تمہیں کچھ اور باتیں یاد آ جائیں، ذرا 1 منٹ میں ابھی آتا ہوں۔ وہ باتھ روم جانے کے بہانے دوسرے کمرے میں گیا، فوراً چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکال کر اسے آپریٹ کیا۔ زرینہ سے رابطہ قائم ہو گیا۔ اس نے کہا، اس لڑکی کو یہ سمجھا دو کہ بابر نے ابھی کچھ باتیں یاد کی ہیں، ان کا تعلق چاندنی رات اور سمندر کے ساحل سے ہے، ان 2 باتوں کو لے کر وہ لڑکی کوئی ڈرامہ پلے کر سکتی ہے، دیٹس آل۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ کرمداد کو ٹرانسمیٹر دیتے ہوئے کہا، اسے ہماری گاڑی کے ڈیش بورڈ میں رکھ دو اور تم ریحانہ کے ساتھ یہیں رہو، میں بابر کو لے کر جا رہا ہوں۔ میں 10 منٹ کے بعد ہی کم کریزی کے ساتھ کار میں بیٹھا سمندر کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے ذرا پریشان ہو کر پوچھا، تم مجھے اتنی آزادی سے لیے جا رہے ہو؟ اگر آمنہ یا گلزاری بیگم نے یا مائیکل شوف نے دیکھ لیا تو ان کو چٹکیوں میں مسل سکتا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، ویسے وہ تمہیں نہ دیکھیں تو بہتر ہے کیونکہ تم میرے بہت کام آ سکو گے۔ میں تمہارے کس طرح کام آ سکتا ہوں یہ ابھی نہ پوچھو، میں نے اپنے ساتھیوں کو، اپنے ماتحتوں کو حکم دیا ہے، وہ تمہارے بیوی بچوں کو تلاش کریں گے۔ میرا ایک بہت ہی دلیر ساتھی ہے، وہ مائیکل شوف کی کوٹھی میں جائے گا اور ان کے خفیہ ریکارڈ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ ہو سکتا ہے تمہارے ماضی کے متعلق انہیں بہت کچھ معلوم ہو، تمہارے بیوی بچوں کا پتہ شاید وہ جانتے ہوں، اس طرح وہ ہم جلد ہی تمہارے عزیزوں کو تمہارے پاس لے آئیں گے۔ میں نے احسان مندی سے کہا، آپ کتنے اچھے ہیں، مجھے ایسے ہی لوگ پسند ہیں، جانے کیوں مجھے عورتوں سے نفرت
عادت ہوتی ہے، خواہ مخواہ پہلی ہی ملاقات میں انگلی نہیں پکڑتی، پہنچا پکڑ لیتی ہیں۔ توبہ توبہ۔ میں اس سے باتیں کرتا رہا، جب وہ جواباً مجھ سے باتیں کرنے لگتا تو میں کچھ سنتا تھا اور کبھی خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا زرینہ اور کبیر کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ وہ جو سکھا رہے تھے، لڑکی سیکھ رہی تھی، میں آسانی سے اس لڑکی کے دماغ میں پہنچ رہا تھا اور بہت کچھ معلوم کرتا جا رہا تھا۔ ہم نے کلفٹن کے ریسٹورنٹ میں رات کا کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد میں نے عادت کے مطابق چائے پی۔ پھر کم کریزی نے کہا، آؤ ذرا ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر ننگے پاؤں دور تک چلیں۔ میں دور تک جانے کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ پلاننگ کے مطابق وہ مجھے ملنے والی تھی۔ پورے چاند کی روشنی بڑی ہی صاف شفاف اور اجلی تھی۔ دور تک کھلا آسمان نظر آ رہا تھا، سفید بادل کے ٹکڑے تیر رہے تھے، حد نظر تک سمندر کو بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ ہم ننگے پاؤں ریت پر چلنے لگے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر چلنے سے ایک تو ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی، دوسرے ہلکی ہلکی سی گدگدی ہوتی تھی، خصوصاً ایسے وقت جب سمندر کی کوئی لہر آتی اور ہمارے پاؤں کو چھوتی ہوئی دور نکل جاتی۔ جب لوٹ کر آتی تو ہمارے قدموں تلے سے ریت سرکنے لگتی۔ ایسے ہی وقت گدگدی کا احساس ہوتا تھا، جیسے کوئی چھیڑ رہا ہو اور چھیڑنے والا نظر نہ آ رہا ہو۔ پھر وہ نظر آ گئی۔ ہم ٹہلتے ہوئے دور نکل آئے تھے۔ منصوبے کے مطابق وہ دور ویرانے سے چلی آ رہی تھی۔ ابھی وہ 10 گز کے فاصلے پر تھی کہ مجھے دیکھتے ہی ٹھٹک گئی، جہاں تھی وہیں رک گئی۔ ہولے سے بڑبڑانے کے انداز میں بولی، بابر کیا تم ہو؟ میں یہ سنتے ہی ایک دم سے رک کر اسے یوں تکنے لگا جیسے کوئی جانی پہچانی آواز سنائی دی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ جانی پہچانی تھی۔ ایسی صورتیں سراپا مورتیں خوابوں میں خیالوں میں آتی ہیں اور جان پہچان کر کے چلی جاتی ہیں، پھر زندگی کے کسی موڑ پر اچانک ہی سامنے آ جاتی ہیں۔ ساری کو دلکش انداز میں پہننے کا ہنر بنگالی عورتوں پر ختم ہے۔ میں نے مکمل کی ساری میں شہر بنگال کو آنکھیں مل مل کے دیکھا۔ اسے دیکھ کر یاد آیا کہ میں کبھی بنگال نہیں گیا، اگر جاتا تو کبھی نہ آتا۔ سنا ہے وہاں جانے کے 100 راستے ہیں، آنے کا ایک راستہ بھی نہیں ہے۔ بنگال کا جادو ایک عالم میں مشہور ہے، اور وہ جادو میرے سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے میری طرف یوں آہستہ آہستہ آ رہی تھی جیسے خواب میں چل رہی ہو، خواب میں دیکھ رہی ہو اور مجھے چھو کر یقین کرنا چاہتی ہو کہ گمشدہ جیون ساتھی خواب میں بھی مل سکتا ہے یا نہیں۔ پھر اس نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا، تو تم میرا مطلب ہے کہیں میں سپنا تو نہیں دیکھ رہی ہوں؟ کم کریزی نے پوچھا، مس تم کون ہو؟ کیا میرے دوست کو پہچانتی ہو؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، پہچانتے تو وہ ہیں جو بھولتے ہیں۔ میں اپنے جیون ساتھی کا چہرہ مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ بابر تم خاموش کیوں ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا پردیس جا کر مجھ جیسی وفادار اور محبت کرنے والی بیوی کو بلا دیا؟ مجھے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے کبھی دیکھا نہ ہو۔ میں تمہارے ایک ایک قدم کی ایک ایک سانس کی ساتھی رہی ہوں۔ میں نے ایک ہاتھ سے سر کو تھام لیا، آنکھیں بند کر کے چہرے پر ایسے تاثرات پیدا کر لیے جیسے دماغ پر بوجھ پڑ رہا ہو۔ پھر میں نے کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ آواز میں نے سنی ہے، یہ چہرہ میں نے کہیں دیکھا ہے، تم کون ہو؟ وہ حیرانی سے بولی، کیا تم مجھے پہچاننے سے انکار کر رہے ہو؟ کریزی نے کہا، مس مجھے تم مس نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم میرے دوست کی بیوی ہو۔ میں تمہیں بتا دوں، یہ بیچارہ اپنی یادداشت کھو چکا ہے، اپنے بارے میں سب کچھ بھول چکا ہے۔ وہ بے یقینی سے دیکھنے کی ایکٹنگ کرنے لگی، غضب کی اداکارہ تھی، مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے دل ٹوٹ کر آنکھوں میں آ گیا ہو۔ تم اور مجھے بھول گئے؟ مجھے کیسے یقین آئے گا کہ تمہاری یادداشت گم ہو گئی ہے؟ کیا تم مجھ سے کترانا چاہتے ہو؟ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنانا چاہتے ہو؟ کریزی نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ بیچارہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا ہے۔ تمہیں کیسے پہچانے گا؟ اگر واقعی تم اس کی وائف ہو تو کسی طرح اس کی یادداشت واپس لاؤ، اسے بھولی بسری باتیں یاد دلاؤ۔ وہ بڑی محبت سے میرے ہاتھ کو تھام کر بولی، بابر میری طرف دیکھو، مجھے پہچانو، میں حور بانو ہوں، تمہاری حور بانو۔ میں نے سوچنے کے انداز میں لفظ حور بانو کو ذرا کھینچ کر ادا کرتے ہوئے پوچھا، حور؟ وہ اس بات میں سر ہلا کر بولی، ہاں۔ میں نے یاد کرنے کے انداز میں پوچھا، بانو؟ وہ خوش ہو کر بولی، ہاں تمہیں یاد آ گیا نا، تم نے مجھے پہچان لیا ہے نا؟ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے۔ یاد نہیں آ رہا ہے تو اتنا سوچو کہ ایک شریف عورت خواہ مخواہ کسی کو اپنا شوہر کیوں کہے گی؟ تم سے میرا دل کا، دماغ کا، روح کا، مذہبی اور قانونی رشتہ ہے۔ میں اس سمندر کے ویران ساحل پر تو کیا انسانوں کی بڑی آبادی میں چیخ چیخ کر دعویٰ کروں گی کہ تم میرے شوہر ہو، میرے مجازی خدا ہو۔ میں نے دور ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ بھی یہی دعویٰ کرتی تھی، وہ بھی دنیا والوں کے سامنے مجھے شوہر کہتی تھی۔ وہ کون چڑیل ہے جس نے تم پر جادو کر دیا ہے، جس نے تمہارے دماغ میری طرف سے پھیر دیا ہے؟ جس نے میرا دماغ نہیں پھیرا ہے، بس مجھے یاد نہیں آتا،
جانے یہ عورتیں میرے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہیں۔ اس کا نام آمنہ ہے، وہ پیرس سے یہاں تک میری بیوی بن کر آئی۔ یہاں آتے ہی ان لوگوں نے ایک دوسری عورت کو میری بیوی بنا کر مجھے اسپتال بھیج دیا۔ مجھے کسی کا خواہ مخواہ بیوی بن جانا اچھا نہیں لگتا، یہ کتنی غلط بات ہے۔ تم عورتوں کو شرم آنی چاہیے، شرم انہیں آنی چاہیے جو خواہ مخواہ بیویاں بنتی ہیں۔ میں تو تمہاری جائز بیوی ہوں، تمہارے بچے کی ماں ہوں۔ میرا بچہ؟ میں نے چونک کر یوں کہا جیسے بچے کی محبت جوش مار رہی ہو۔ کیم کریزی نے کہا، ہاں بابر، یاد کرو تم نے کہا تھا کہ تمہاری ایک بیوی ہے اور بچے ہیں، وہ اس دنیا میں کہیں تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، تمہیں یاد نہیں آتا؟ پھر بھی تمہارا دل کہہ رہا تھا، اب یہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ حور بانو تمہاری بیوی ہے اور اس کا بچہ تمہارا بچہ ہے۔ بچہ کہاں ہے؟ حور بانو نے کہا، اپنے نانا نانی کے پاس ہے، ادھر میرے ساتھ آؤ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے ایک طرف لے جاتے ہوئے کبھی سمندر کی طرف ہاتھ بڑھا کر کبھی آسمان کی طرف چاند کو دکھا کر کہا، یاد کرو یہ وہی ماحول ہے، یہ وہی منظر ہے جہاں ہم بارہا آتے رہے ہیں اور اس منظر سے لطف اندوز ہوتے رہے ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد میں اس جگہ کو بلا نہ سکی، اکثر یہاں چاندنی رات میں آتی رہی ہوں، آج بھی تمہاری یادوں کے سہارے یہاں تک آ گئی۔ تم اکثر کہا کرتے تھے، حور بانو تمہاری آواز میں راز ہے، ترنم ہے، مجھے چاندنی اور ساحل سے متعلق وہی گیت سناؤ، اور میں سناتی تھی۔ ہم جب بھی یہاں آتے تھے میں وہی گیت گاتی تھی۔ بار بار گانے کے باوجود گیت کے بولوں میں ایک نیا جذبہ، ایک نئی امنگ کا احساس ہوتا تھا۔ پھول کی خوشبو، چاند کی چاندنی اور ایک کتاب کی سچائی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ مجھے دیکھو، مجھ میں پھول کی خوشبو ہے، چاندنی کا نکھار ہے اور ایک کتاب کی وہ سچائی ہے جو عورت کی وفا میں ہوتی ہے۔ کیا میں پرانی ہو سکتی ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مجھے دیکھو، مجھے پہچانو، مجھے یاد کرو۔ میں سحر زدہ ہو کر اسے دیکھ رہا تھا، سچ مجھ سحر زدہ ہو گیا تھا۔ وہ صرف حسین اور جوان نہیں تھی، اس میں صرف حسن ادا نہیں تھی، وہ حسن کلام کو بھی سمجھتی تھی۔ نہایت باذوق شاعرانہ انداز میں بولتی تھی۔ اس کا ذوق بتا رہا تھا کہ وہ صرف اوپر سے نہیں، اندر سے بھی، دل سے بھی، دماغ سے بھی اور اپنے خیالات کے اعتبار سے بھی حسن کا حرف آخر ہے۔ کیم کریزی نے ہمارے قریب آ کر کہا، مسز حور بانو، بابر کو یقین نہیں آئے گا کیونکہ دودھ کا جلا چھاچھ کو پھونک پھونک کر پیتا ہے، لیکن مجھے یقین آ گیا ہے تم واقعی ان کی وائف ہو۔ میرا خیال ہے اگر تم انہیں اپنے ساتھ رکھو گی اور آہستہ آہستہ پچھلی باتیں یاد دلاؤ گی تو انہیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ وہ حور بانو کو مجھے ساتھ رکھنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ میری یہ حالت تھی کہ میں خود اس کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ادا کری لازمی تھی۔ میں نے کہا، کیا مجھے پھر ایک نئی بیوی کے ساتھ رہنا ہوگا؟ کریزی نے کہا، بے وقوف، یہ تمہاری اصل بیوی ہے۔ مسٹر کریزی، میں کتنی بیویوں سے بھاگتا پھروں گا، اس کے ساتھ رہوں گا تو یہ میرا پیچھا کرے گی۔ ہم تمہاری نگرانی کریں گے، حفاظت کریں گے، کوئی دشمن تمہارے قریب نہیں پہنچے گا۔ مسز حور بانو، بہت سے جانے انجانے دشمن تمہارے شوہر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اگر تم ان کی بھلائی چاہتی ہو اور ان کی یادداشت واپس لانا چاہتی ہو تو تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا تاکہ ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں۔ میں ان کے ساتھ دنیا کے آخری سرے تک چلنے کو تیار ہوں۔ بہتر ہوگا تم اپنے گھر والوں کو فون کے ذریعے اطلاع دے دینا کہ آج نہیں آ سکو گی۔ ہمارے پڑوسی کے ہاں فون ہے، میں اطلاع دے دوں گی۔ میں نے پوچھا، اور وہ بچہ ہے تم مجھ سے منسوب کر رہی ہو، کیا تم میری خاطر بچے کو چھوڑ دو گی؟ بچہ یوں بھی اپنے نانا اور نانی سے پہلا ہوا ہے، وہ مجھے ماں نہیں بہن کہتا ہے۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں، تقریباً 3 برس گزر رہے ہیں، تم نے پلٹ کر نہ خبر نہ لی۔ میرے والدین مجبور کرتے رہے کہ میں دوسری شادی کر لوں اور میں اب تک انکار کرتی رہی ہوں۔ انہوں نے میری شادی کرانے کے لیے میرے بچے کو سکھایا ہے کہ وہ مجھے بہن کہے تاکہ کہیں بھی میری شادی ہو تو کوئی مجھے بچے والی عورت نہ سمجھے۔ اگر وہ میرا بچہ ہے تو میں اس سے ضرور ملوں گا، اسے ضرور دیکھوں گا۔ پھر میرے ساتھ میرے گھر چلو، میرے والدین تم سے مل کر خوش ہوں گے۔ ان کے دماغ سے میری دوسری شادی کی بات نکل جائے گی۔ ویسے دوسری شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم وہاں سے حور بانو کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ خوب ڈرامہ ہو رہا تھا۔ ہماری اتنی بڑی دنیا میں اور ہوتا کیا ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ ڈرامہ کرتے ہیں۔ ایک شخص سمجھتا ہے کہ وہی دوسرے سے کھیل رہا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی کہ دوسرا بھی اس سے کسی نہ کسی انداز میں کھیل رہا ہوتا ہے۔ پھر نتیجہ سامنے آنے کے بعد ہی اصل کھیل کا پتہ چلتا ہے۔ ہم حور بانو کے مکان میں پہنچ گئے۔ وہاں اس کے والدین پہلے سے ہی سکھائے پڑھائے گئے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ میں پردیس سے واپس آ
آ گیا ہوں اور اچانک سمندر کے کنارے ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی حیرانی اور خوشی کا اظہار کیا، بڑی گرمجوشی سے میرا استقبال کیا۔ میں نے پوچھا میرا وہ بیٹا کہاں ہے؟ میری خواہ مخواہ کی ساس بچے کو لینے کے لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میرے خواہ مخواہ کے سسر نے کہا جب تم یہاں سے گئے تو بیٹا پیدا ہونے ہی والا تھا، وہ تو تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہے۔ پھر ہم نے اسے یہ نہیں بتایا کہ حور بانو اس کی ماں ہے۔ وہ وہی کہہ رہا تھا جو اسے سکھایا گیا تھا، گویا کہ ریکارڈ کی طرح بج رہا تھا۔ پھر ایک 3 برس کا خوبصورت سا لڑکا آیا، میں نے اسے گود میں لے کر پیار کیا، اس کا نام پوچھا۔ حور بانو بچے کو میری گود میں دیکھ رہی تھی، حالانکہ وہ اس کا بھائی تھا، لیکن اس کے دماغ میں شہنائیاں سی بج رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی میری بھی شادی ہوگی، کوئی ایسا ہی شوہر ہوگا جس سے میں پیار کروں گی، اس کی خدمت کروں گی اور اس کے لیے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دوں گی، پھر وہ بھی اسی طرح میرے بچے کو اٹھا کر پیار کرے گا۔ میں نے اس کی سوچ میں سوال پیدا کیا، کیا میرا شوہر ایسا ہوگا؟ بالکل بابر کی طرح۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، وہ مجھے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، میرے چہرے پر ایک آئیڈیل کی تمام خصوصیات کو تلاش کر رہی تھی، پھر اعتراف کر رہی تھی ہاں ایسا ہی ہوگا، میرا وہ ہونے والا شوہر ایسا ہی ہوگا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔